السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹے، آج کا ہمارا لیکچر حدیث نمبر 6 اور صفحہ نمبر 50 اور 51، حدیث نمبر 6 پیج نمبر 50 اور 51، اس پہ حدیث نمبر 6 آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے متن سن لیں اور بورڈ پر دیکھ لیں، کتاب پر دیکھ لیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ٹھیک ہے بیٹے۔ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے، و ابغض للہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، و عطا للہ اور اللہ کی رضا کے لیے دیا، و منع للہ اور اللہ کے لیے ہی ہاتھ روکا، اللہ کے لیے ہی روکا یعنی ہاتھ روکا، دینے سے ہاتھ روکا۔ تو ان چاروں اعمال کے بیان فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے آگے ایک مہر لگا دی، فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی جس شخص کے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو وہ کامل ایمان والا ہے اس حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب ہم اس کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث کا عنوان کیا ہے؟ تکمیل ایمان۔ حدیث کا عنوان کیا ہے؟ تکمیل ایمان۔ تشریح دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے کتنے اصول بیان کیے گئے ہیں؟ 4، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ریڈ کر دیے ہیں۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ اچھا بیٹا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں ابغضا، اور جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے بغض۔ ترجمہ کیا کیا ہے؟ بغض۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عام فہم معنی کیا ہے؟ دشمنی۔ عام فہم معنی کیا ہے؟ دشمنی، جی۔ یعنی انسان کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی رکھے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اپنا کوئی فائدہ یا نقصان شامل نہ ہو۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ یہ MCQs بھی اکثر بورڈ میں آتا ہے اور شارٹ کوئسچن بھی، کہ حدیث کی روح سے تکمیل ایمان کے اصول کتنے ہیں؟ شارٹ MCQs ہے تو اس کا جواب ہے 4، اور یہی شارٹ کوئسچن ہے کہ تکمیل ایمان کے اصول تحریر کریں حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ہم نے 4 لکھنے ہیں شارٹ کوئسچن کی صورت میں، اور ان کی تعداد بتانی ہے MCQs کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ یہ انسان کو دیکھ لیں آپ کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو چیز بناتا ہے وہ چیز اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، بنانے والے کو اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور اپنی بنائی ہوئی چیز پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یہ میں نے چیز بنا دی۔ تو وہ رب کتنا ہم سے پیار کرتا ہوگا، اور یقیناً وہ کرتا ہے کہ انسان کو 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، خوبصورت چہرہ، چلنے کے لیے پاؤں، یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور انسان کو کامل اکمل بنایا، عقل و شعور عطا فرمایا۔ اور یہ اس کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ ساری چیزیں
زمین آسمان، زمین کے اندر یہ ذخائر اور طرح طرح کی چیزیں، جانور، نباتات، حیوانات، یہ سارے کے سارے اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ انسان سے کتنا محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو خود بنایا ہے۔ اللہ کی تخلیق کردہ چیز جو ہے وہ انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی الفتوں اور محبتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے۔ دنیا میں جیسے محبت رکھے، یعنی ایک تو یہ کہ اس سے ڈائریکٹ محبت رکھے، اور دوسرا اس کے علاوہ اگر کسی چیز سے محبت رکھنی ہے تو اس کا معیار بھی یہ ہو کہ اس رب کی اور رب العزت کی رضا ہو، کہ جیسے دنیا میں جیسے محبت رکھے تو محض اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب کا حکم ہے یا میرے رب کی اس رضا میں، اس محبت میں خوشنودی ہے، اس محبت میں خوشنودی ہے، تبھی اس سے محبت رکھے۔ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے، یہ اعمال کو برباد کر دینے والا کام ہے یہ بغض، دشمنی۔ اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد بھی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کسی سرکش و ظالم کو پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، یعنی محبت ہو تو اس کا معیار بھی اللہ کی اطاعت ہو، اللہ کی رضا ہو، اس کی خوشنودی ہو، اس کا حکم مد نظر ہو کہ اللہ نے کس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے تو لہذا ہم اس سے محبت کریں۔ اسی طرح دوسرا پہلو دشمنی ہے، یعنی کسی چیز کو ناپسند کرنا ہے تو وہ بھی اپنی ذاتیات شامل نہ ہو، کہ میری طبیعت کو ایک چیز پسند نہیں ہے، مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی تو میں اس کو میں اچھا نہ سمجھوں، نہیں۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اچھا سمجھنے کا تو پھر ہمیں اس چیز کو اچھا سمجھنا ہوگا، اس چیز کو ہمیں اچھا سمجھنا ہوگا، تبھی ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنا ایمان مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الریاء شرک الاصغر، کہ ریاکاری جو ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے۔ تو نبی علیہ السلام کے اس حدیث کا جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا تیسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ جو وہ یہی ہے کہ اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو اس میں دنیاوی غرض یا دکھلاوا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مد نظر ہو کہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے میں خرچ کر رہا ہوں، اور دنیاوی نمود و نمائش بھی نہ ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے ماحول میں ہے کہ جی میڈیا میں ہمارا نام تک نہیں لیا گیا، ہماری تصویر، ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، رفاع عامہ کا اتنا بڑا کام کر دیا، گلی بنوا دی، جو ہے وہ ٹوٹی لگوا دی، پانی کا کولر لگوا دیا، اور ہمارا کسی نے نام ہی نہیں لیا۔ جس کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے، وہ بصیر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بس انسان کام کر ڈالے اس کی رضا کے لیے، یہی کافی ہے۔ بلکہ اللہ کی رضا ہو، دنیا میں اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی کو مال عطا کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی کو مال عطا نہیں کرنا تو وہ بھی محض اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کام پہ یا اس شخص کو پیسے نہ دوں، صدقہ خیرات اس کو نہ دوں، یعنی جو مستحق ہے اس کو دیا جائے، جو مستحق نہیں ہے تو اللہ نے اس کو دینے کا حکم ہی نہیں دیا۔ تو ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ حدیث نمبر 6 پر مشتمل تھا، ترجمہ، متن، ترجمہ اور عنوان اور تشریح۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے سماعت فرما لی بیٹا۔ باقی جو کام ہے وہ انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کی صورت میں، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا واٹس ایپ پہ جو ہے وہ پک کے ذریعے آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، ہوم ورک بھی، اور جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی، اس حدیث کو آپ نے لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ باقی جو شارٹ سوال ہیں وہ بیٹا آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے تصویر آپ کو سینڈ کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔